یعنی یہ فرمایا کہ مسئلہ باغ فدق میں یہ روافض تم دلیل نہ بناؤ کہ معصوم تھی تو مانگنا ہی حق کی دلیل ہے. پرانی خطا کا امکان تھا اور خطا پر تھیں، جب مانگ رہی تھیں خطا پر تھیں، لیکن جب آگے سے حدیث آئی کہ جن کے جگر کا ٹکڑا ہے ان کی حدیث سن کے سر تسلیم خم کر لیا. اگر حضرت ابوبکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاس اس کو رکھا اس بنیاد پہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہاف پہ میں اب خلیفہ ہوں، مجھے امت نے چنا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ میں مینجمنٹ کروں گا، یہ ان کا موقف بالکل ٹھیک تھا. اور اگر وہ حضرت فاطمہ کو دے دیتے، جیسا کہ بعد میں عمر بن عبدالعزیز نے جو ہے وہ آل فاطمہ کو دے دیا، تب بھی درست ہوتا. تو یہ مینیجریل ایشو تھا، اور اس میں سیدہ فاطمہ جو ناراض ہوئیں، اب یہ ناراضگی جو ہے ان بشری تقاضے کے تحت تھی. اس پہ نعوذ باللہ یہ فٹ کرنا کہ جی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، نعوذ باللہ من ذالک. سیدنا ابوبکر صدیق تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے. یہ بات ٹھیک ہے، بخاری اور مسلم میں موجود ہے کہ وفات تک سیدہ رہی ہیں. سیدنا علی نے رات کو ان کو دفن کیا ہے، ابوبکر عمر کو نہیں بتایا. ظاہر ہے ایک معاملہ چل رہا تھا. یہ اکثر جو ہمارے سنی کہتے ہیں سیدہ فاطمہ کو یہ حدیث ہی نہیں پتا تھی وراثت والی. بھئی فاطمہ کو نہیں پتا تھی تو اور کس کو پتا ہوگی جس کی ضرورت تھی؟ ان کو حدیث پتا تھی. بیسیکلی یہ مینجمنٹ کا ایشو تھا. Some historians in Kufa, they said there are more palm trees in Fadak than the entire city of Kufa. کوفہ کے کچھ تاریخ دان کہتے ہیں کہ باغ فدق میں پورے کوفہ سے زیادہ پام کے درخت تھے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فدق کتنا زرخیز تھا. بی بی فاطمہ کو 7 سال سے ہی اس باغ کی رسائی مل گئی تھی. ان کے مزدور وہاں کام کرتے تھے. ہمارے پاس واضح حدیث ہے کہ فدق اہل بیت سے لے لیا گیا. ابو بکر جب سقیفہ کی میٹنگ کے بعد خلیفہ بنا، سید فاطمہ دربار گئی اور کہا یہ زمین میری ملکیت ہے، میرے پاس اس کا اسلامی ثبوت ہے. سب سے پہلے اسلام کا اصول یہ ہے کہ جب کوئی کسی جائیداد میں رہتا ہے اور آپ کلیم کرتے ہیں کہ یہ جائیداد میری ہے تو آپ کو ثبوت لانا ہوتا ہے. اس بندے سے ثبوت نہیں مانگ سکتے جس کے پاس قبضہ ہے. مثلا میری جیب میں اگر ایک فون ہے تو مجھے آپ میں سے کسی کو یہ ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ موبائل میرا ہے، بلکہ اگر آپ میں سے کوئی کلیم کرتا ہے کہ یہ موبائل میرا ہے تو آپ کو ثبوت دینا ہوگا. لہٰذا بی بی فاطمہ کو کوئی ثبوت لانے کی ضرورت نہیں تھی. حضرت فاطمہ تو زہرا کو بتایا گیا کہ یہ زمین ان کی نہیں بلکہ مسلمانوں کی ہے. اس پر انہوں نے کہا کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میری ملکیت نہیں ہے تو میں نبی کی وارث ہوں، یہ جائیداد پھر بھی میری بنتی ہے. اس پر خلیفہ نے ایک حدیث گھڑی اور کہا انبیاء کی کوئی وراثت نہیں ہوتی، وہ جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتی ہے. اس پر سیدہ فاطمہ نے قرآن کی ایک آیت پیش کی جس میں سلمان و داؤد کی وراثت کا ذکر ہے. با اتفاق شیعہ و سنہ پہلی حکومت نے فدق لے لیا. ادھو تے اتفاق اختلاف اس دے وچ ہے حکومت حق دوتا آئی یا دختر پیغمبر حق دوتا آئی، اس دے وچ اختلاف ہے. جی شیعہ اس لئے بھی یاد دیا ہے جو رسول دی حق ہے، ہون بھی آدھیں جو رسول دی حق تھائی، اگا بھی آدھے ویسن جو رسول دی حق تھائی. ایک ناراضگی اور رضامندی دا معیار ہے. لوگوں دے نزدیک کوئی معیار نہیں، ساڈا ایک معیار ہے جس دوتے زہرا اور علی راضی اسی راضی، جس دے ناراض اسی ناراض. حکم صادر یہ ہوا کہ فدق یہ جناب سیدہ سے واپس لیا جائے، حکومتی ملکیت میں آ جائے. سیاسی پہلو اس اقدام کا یہ تھا، حکومتیں عموماً ایسے فیصلے کرتی ہیں تاکہ رقیب ان کا مالی طور پر بھی مفلوج ہو جائے اور اجتماعی حیثیت بھی اس کی لوگوں کے نگاہوں میں وہ نہ رہے. بہت سارے محققین نے، علماء نے اس موضوع پر کتب تالیف کی ہیں کہ یہ رقبہ جو رسول اللہ نے عطا فرمایا جناب سیدہ کو کس باب سے تھا، لیکن یہ بات مسلم ہے کہ رسول اللہ نے عطا فرمایا. اب یہی کافی ہے. صاحب شریعت نے حکم خدا سے یہ حق بی بی کو دے دیا. اگر یہ جائیداد لے لینا درست ہے تو اس کا مطلب ہے دینا نعوذ باللہ درست نہیں تھا. اگر دینا درست تھا تو پھر لینا واپس درست. کوئی کہے کہ وہ حدیث سیدنا صدیق اکبر نے سنی تھی تو سیدہ فاطمہ تو زہرا نے کیوں نہیں سنی تھی؟ یہ کوئی کہنے کی بات ہے؟ میں نے ایک مثال دے دی کہ صحابہ کرام نے اللہ کو دیدار کرنے کی حدیث سنی تھی اور زوجہ محترمہ جو سب سے محبوب زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ انہوں نے نہیں سنی تھی، تو دو رائے بن گئی. ایک موقع پر ایک چیز فرمائی. صحابہ کرام کی مجلس میں ارشاد فرمایا ہوگا
سیدنا صدیق اکبر نے سنی، سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں سنی تھی۔ آپ کا اجتہاد تھا کہ چونکہ آقا علیہ السلام کے قبض و تصرف میں رہا عمر بھر مال فے، فدق سمیت باقی اموال، اس سے یہ اجتہادی طور پہ خیال کا پیدا ہو جانا کہ یہ آقا علیہ السلام کی ملکیت ہیں ورنہ تقسیم ہو جاتے، یہ ایک سوال تھا ذہن میں۔ وصال کے بعد یہ سوال لے کر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئیں، تو انہوں نے آقا علیہ السلام کی وہ حدیث سنا دی، اور بعد میں کئی اور صحابہ نے اس کی تائید کر دی کہ آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ ہماری مال میں کوئی وراثت نہیں ہوتی۔ اور اب یہ حدیث میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا کہ کس لیے غاضبت کی بات غلط ہے۔ تو جب یہ بات سنی تو ایک طبیعت میں رنج کا یا ملال کا آ جانا یا ایک تعجب کا آ جانا ایک فطری امر ہے۔ اس تو بعد حضرت فاطمہ الزہرا ابو بکر صدیق کے پاس گئی ہیں، کہا ہم خلیفۃ رسول اللہ، مسلمانوں کے خلیفہ، حضور کے جانشین، یہ فدق کا باغ تو میرے ابا جی کا تھا، آپ مجھے دو۔ حضرت زہرا کو یہ اشکال کیوں تھا؟ وجہ یہ تھی جب یہ خیبر فتح ہوا تو اللہ کے نبی نے فدق کا باغ رکھا اور اس کی آمدنی ازواج مطہرات کو دیتے تھے، اپنے گھر پہ خرچ کرتے تھے۔ اس سے ان کو شک پڑا کہ چونکہ ابا جی کی زمین تھی وہ فوت ہو گئے، اب ہمارا حق ہے۔ تو زہرا نے کہا صدیق یہ باغ فدق ہمیں دو، ہمارے ابو کا تھا۔ حضرت صدیق نے کہا فاطمہ میں نے تمہارے ہی ابا سے حدیث سنی ہے کہ نبی جب فوت ہو جائے تو نبی کا رشتہ دار نبی کے مال کا وارث نہیں ہوتا، نبی کا مال پوری امت کو صدقہ میں ملتا ہے۔ زہرا خاموش ہو گئی اور 6 ماہ تک زندہ رہی، دوبارہ ایک بار بھی نہیں پوچھا، اسی طرح دنیا سے چلے گی۔ زہرا کو مسئلہ سمجھ آ گیا، تجھے سمجھ نہیں آیا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ اپنا مطالبہ لے کر سیدنا ابوبکر صدیق کے پاس گئی تھی کہ جاگیر فدق سے میرا حصہ ہے مجھے دیا جائے۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنایا، لا نورث ما ترکنا صدقہ، کہ ہم نبیوں کے وارث نہیں ہوتے، ہمارا متروکہ مال صدقہ ہوتا ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے جب حدیث رسول پیش کی تو سیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ راضی ہو گئی اور آپ کے فیصلے کے سامنے سرنگوں ہو گئی۔ بعض روایات میں ہے کہ وہ ناراض ہو گئی سیدنا ابوبکر سے اور ان سے بول چال ختم کر دی تھی۔ یاد رکھیے کہ ایسی کوئی حدیث ثابت نہیں ہے۔ اس باب میں جتنی بھی روایتیں ہیں وہ ساری کی ساری ضعاف ہیں، غیر ثابت ہیں۔ جیسا کہ ایک روایت ہے صحیح بخاری میں 4240 اور صحیح مسلم میں 1759۔ سیدہ فاطمہ سیدنا ابوبکر سے خفا ہو گئی تھی، یعنی اس بات پر کہ آپ نے یہ کہا کہ آپ کا میراث میں حصہ نہیں ہے، اور ان سے انہوں نے ملاقات بھی چھوڑ دی اور وقت وفات تک سیدنا ابوبکر سے کلام بھی نہیں کیا۔ یہ جو روایت ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے، یہ صحابی کا قول نہیں، یہ زہری کا قول ہے، یہ ادراج کہتے ہیں اس کو، یعنی زہری کا سیدنا فاطمہ سے سماع ہی نہیں ہے۔ تو پھر کسی روایت سے بھی سیدہ فاطمہ کا سیدنا ابوبکر سے ناراض ہونا ثابت نہیں ہے۔ یہ جتنے بھی خیبر کے باغات وغیرہ تھے ان کا ایک حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے اخراجات، آپ کے گھر کے اخراجات اور جو آپ کو دوسرے لوگوں کی مدد کرنا ہوتی تھی اس کے لیے وقف کر دیا گیا تھا۔ بعد میں یہ سوال پیدا ہوا کہ اب یہ کس کی ملکیت ہے، تو سیدنا ابوبکر صدیق نے اس کے بارے میں یہ فیصلہ کیا کہ یہ کسی کی ملکیت نہیں ہے، یہ حضور کے خاندان کی ضرورتوں کے لیے، آپ کی ضرورتوں کے لیے وقف کیا گیا تھا، لہذا ریاست اس کا بندوبست کرے گی اور ضرورتیں جیسے پہلے پوری کی جاتی تھی ویسے ہی اب پوری کی جاتی رہیں گی۔ یہ فیصلہ انہوں نے کیا۔ یہ معاملہ کسی بھی طریقے سے ہو سکتا تھا، یعنی ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ ریاست اس معاملے میں جو کچھ فصل آتی ہے اس کو دے دے یا جو آمدنی ہوتی ہے یا انہی کے سپرد کر دے کہ آپ اس میں سے اپنے اخراجات پورے کرتے رہیے۔ تو یہ دوسرا طریقہ بھی اختیار کرنے میں کوئی معنی نہیں تھا، لیکن وہ میں اب تفصیل نہیں کرنا چاہتا۔ اس میں جھگڑا کچھ ہو گیا خود خاندان کے لوگوں میں، اور اس جھگڑے کی وجہ سے پھر یہی پسند کیا گیا کہ معاملات ریاست کے پاس رہے۔ نظم و نسق میں جو طریقہ آپ چاہیں اختیار کر لیں۔ اہل سنت کا تذکرہ آ جاتا، اہل سنت کی یہاں سے انہوں نے کیا بے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبیوں کا وارث کوئی نہیں ہوتا، مگر یہ پتہ حضرت فاطمہ نے کوئی نہیں۔ اس پہ کہنا حضرت فاطمہ نے اس مسئلے کی خبر نہیں تھی، یہ صاف لفظاں کہ رسول اللہ نے مجرم بنانا ہے۔ ایک گل کیا نہیں گناہ کہ رسول اللہ نے مسئلہ نہیں دسیا، نہیں فاطمہ دے علم تھی کہ نبیوں کا وارث نہیں، گل ذہن چ رکھو، میرا کیا علم نہیں سی جھوٹ بول، اور نہ اس حدیث سے حضرت ابوبکر جھوٹے سی، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اس سے حدیث کا رولا نہیں، بھائی رولا نہیں سی، پھر حضرت فاطمہ ناراض کیوں ہوئی، اور ناراض بھی نہیں ہوئی مرن تک پھر کلام نہیں کیا، ایسے بھی جھوٹ بول کہ بعد حضرت ابوبکر نے ناراض جھوٹا کوئی مقدمہ نہیں جتیا جاتا۔ حضرت فاطمہ ضرور ناراض ہوئی اور بالکل راضی نہیں ہوئی، آخر تک ناراض رہی ہے، ناراض مری ہے، اور جنازے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نہیں پڑھا۔
رات ناراضگی دفن کرتا. یہ صحیح بخاری مسلم کا مسئلہ ہر ایک یہ تو مکرن کا کوئی حل. ہوں ایویں اپنے کو حدیث بنا کے جی حضرت ابوبکر نے جنازہ پڑھایا, یہ ایسے وقت نہیں ورنہ میں تمہیں میدان اعزاز سے پڑھے. بالکل جعلی راویوں کی بنائی ہے, کچھ اثر نہیں. یہ نہیں جنازے سے آئے نہ کہ انہوں نے سدیا ناراض مری حضرت فاطمہ, کوئی شک نہیں. مگر سوچن کی بات ہے ناراض کیوں ہے, فہم کا اختلاف. حدیث بالکل سچی ہے مگر حدیث کا مفہوم کوئی نہیں. نبی کی زمین مل نہیں سکتی, مل سکتی نہیں سی وراثت آؤں. وراثت اس طرح نہیں آؤں کہ رسول اللہ نے وقف کرتا. ہوں وہ ناظر کا مسئلہ یہ نگرانی کون کرے. حضرت ابوبکر زندہ اس ٹائم کی میں خلیفہ وقت ہے, اس تو خلیفہ آتا ہے اس زمین کا نگران متولی میں. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بھی جی عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وقف کیا ہستا وہ نگران سی. جب تک حضرت عمر کی بچی زندہ رہی صحیح حدیث وہ نگران سی. رسول اللہ کا وقف ہے وارث ہوتے جا اس حدیث کے فہم کے اختلاف وہ آدھے حکومت نگران ہے, وہ آدھے نہیں وارث نگران. چل اتنا ہی رہا سوائے اس کے جا کے مروان نے اپنے زمانے قبضہ کر لیا. اور یہ امام ابن الحدیث مرتضی نے کیا بس ساری بحث اچھی سچا کر دینا حضرت ابوبکر. مگر یہ جواب کوئی نہیں. بس یہ عثمان کو اتھارٹی موجود اور پاور ہے کہ وہ سرکاری زمین اپنے سارے نہیں دے سکتا, کہ حضرت ابوبکر کو اختیار نہیں, جس نتیجے حضرت فاطمہ کا بھی احترام رہ جاتا. اچھا اس میں گزارش کروں, شاید آپ کے علم میں نہیں ہے یہ چیز, کہ مفتی محمد اسحاق صاحب نے ایک بات کی تھی اور ان کی اپنی بات نہیں تھی, انہوں نے حوالہ بھی دیا تھا. انہوں نے کہا تھا یہ علامہ سندھی, جو میری معلومات میں شاید علامہ عبید اللہ سندھی جو بر صغیر کے مشہور عالم بھی تھے اور غالباً پولیٹیکل لیڈر بھی رہے ہیں تقسیم ہند سے قبل کے, اور اس کے علاوہ علامہ انور شاہ کشمیری دیوبند کے جو شیخ الحدیث تھے, بہت بڑے محدث تھے, ان کا حوالہ انہوں نے دیا تھا کہ وہ یہ کہا کرتے تھے, اور میں مفتی صاحب بھی زندگی بھر کی تحقیق میں پوری زندگی اس مسئلے میں شدید پریشانی کے بعد اب اس نتیجے پہ پہنچو بڑھاپے میں جا کے کہ یہ مسئلہ بیسیکلی وراثت کا تھا ہی, اور اب انجینئر صاحب یہی بات کرتے ہیں. اب آپ بھی حیران ہو گئے پھر کس چیز کا ہے, تو وہ یہ کہتے تھے کہ بیسیکلی یہ مسئلہ تھا کیئر ٹیکنگ کا, متولی ہونے کا. عبید اللہ سندھی, انور شاہ کشمیری, یہ اس زمانے میں نہیں تھے جب زمانے میں یہ فدق کا جھگڑا جب ہوا ہے, تنازع ہوا ہے, وہ اس وقت نہیں تھے کہ اپنے مشاہدات بتائیں, یہ اپنے اجتہادات نظریہ بتائیں. نظریہ وہ صحیح ہے جو قرآن اور حدیث صحیح کے مطابق ہو. اگر نظریہ ایسا ہے کہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے تو وہ ہے کیا ہے, وہ اس کو بولتے ہیں ٹریش. اچھی بات ہے. دو عزیزوں دیکھو, کہتے ہیں کہ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ نے کیئر ٹیکنگ کا مسئلہ کیا تھا. ملاحظہ فرمائیں, یہ حدیث ہے بخاری میں, دار احیاء کہاں ہے, دار احیاء تراث العربی, عربی کی وہ عربی زبان کا غیر مترجم بخاری ہے, لیکن وہ حدیث کافی مشہور ہے. 749 یہ حدیث کی راوی ہیں عائشہ. عائشہ کہتے ہیں ان فاطمہ علیہ السلام بنت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارسلت الى ابی بکر تسألہ میراثها من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ابو بکر, حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے ابو بکر کے پاس کسی کو انہوں نے بھیجا, کس کے لیے, طلب کرنے کے لیے اپنا میراث. ان کا کون سا میراث, جو میراث ان کو ان کے والد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنا تھا. مما, یہ نص الفاظ ہیں بخاری کے اور نص الفاظ ہیں کس کے, نص الفاظ ہیں عائشہ کے حدیث کے, جو آپ کے کہ وہ میراث مانگ رہی تھی اپنا, جو مدینے میں ان کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو باغات ہیں, جو جائیداد ہیں, اور فدق میں جو ہے جو ان کے باغات ہیں, یہ میراث, یہ نص الفاظ ہیں. اچھا تو یہ کہنا کہ وہ حدیث دکھائیے نا, دلیل دکھائیے, مطالبہ جو بھی ادعا تو سب کرتے ہیں. My own research, I do believe personally, and let me put it on record, an injustice was done to Sayyidah Fatima salamun alayhi. میری اپنی تحقیق جو میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں کہ حضرت فاطمہ کے ساتھ ناانصافی ہوئی. اب کیا یہ ناانصافی جان بوجھ کر کی گئی؟ یقیناً یہ ناانصافی جان بوجھ کر نہیں کی گئی, بلکہ یہ ڈیفرنس آف اوپینین تھا, یہ سمجھنے کا فرق تھا. لیکن پھر بھی یہ میں سمجھتا ہوں کہ سید فاطمہ سے ناانصافی ہوئی ہے, کیونکہ اگر فاطمہ کو فدق نہیں مل سکتا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت عثمان نے اپنے داماد مروان کو گفٹ کر دیا. یہاں تک کہ جب عمر ابن عبدالعزیز تک یہ پہنچا تو انہوں نے اہل بیت کو واپس کر دیا. یہاں بالکل ناانصافی ہوئی ہے, کیونکہ جب آپ کے پاس خبر واحد ہو تو وہ قرآن کی آیت سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی. اب اگر وراثت کا سوال کیا جائے تو اگر نبی کی بیٹی وراثت نہیں لے سکتی تو عائشہ اس جائیداد کی مالک کیسے بن سکتی ہے جہاں وہ رہتی تھی, یا نبی کی دوسری بیویوں نے وراثت سے کیسا حصہ لیا؟ یہ مستند احادیث میں موجود ہے کہ سید فاطمہ ابو بکر سے ناراض ہوئی. ہم ان چند حقائق کا انکار نہیں کر سکتے. سب سے پہلا یہ کہ فدق ان کو نہیں دیا گیا, ان کا حق تھا, قرآن بھی اس کی گواہی دے رہا ہے.
حضرت ابو بکر نے انبیاء کی وراثت والی حدیث پڑھی، وہ خبر واحد تھی جو قرآنی آیت سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی۔